ماہ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضلیت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی مہینے میں فضلیت حاصل کرنے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات و برکات اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جو شب برات کہلاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مجھے سکھلائی ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا و آخرت کی تمام خیر و بھلائی کے لیے جامع ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے معاملے میں عفو و درگزر اور بخشش ہے۔ وہ سب سے عظیم سعادت ہے جو ہر خیر و بھلائی کا نقطہ عروج ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ بندے کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب و عافیت و بخشش افضل نہیں ہے۔ اگر یہ دعا نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے خیر و عافیت کی مغفرت طلب کرے، یا یہ دعا کر لے مگر پہلے درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بزرگی و مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گھرتوں کو تھامنے والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے؟ تو ہی داتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس الکتاب میں بھٹکا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا ہے تو اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے میری خواری روزی رزق کی کمی کو دور کر دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، خواہ میں نے ان کو جانتا ہوں یا نہیں۔ بے شک تو ہی سب کو برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عنایت فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ یا اللہ، بعض گناہ ایسے ہیں جو کہ ہم نے پوشیدہ طور پر کیے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، تو نے پردہ پوشی فرمائی، تو ہی معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہدایت فرما۔ دین میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم وہ کچھ مانگتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، لیکن نفلی نماز میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں یا مخصوص صورتوں کی نہیں، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہوں عام نفل نماز کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔